بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقدمے کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی، مکروہ تحریم، مکروہ تنزیہی، مباح، مستحب، سنت مؤکدہ، سنت، واجب، حرام، فرض، فرض عین، فرض کفایہ وغیرہ وغیرہ، فقہ کی تعریف، سنت کے لغوی اصطلاحی معنی، حدیث مبارکہ، پھر اس کے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں وہ تمام چیزیں آپ کو سمجھائے گی۔ اچھا، قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ، ادب، اور اسی طریقے سے نزول وحی، قرآن مجید، پھر ابتدائی باتیں کچھ صراط مستقیم، کورس کے ہر سبق میں یعنی کس طرح آپ کو پڑھانا ہے، قرآن مجید کی آیت ہوگی، پھر حدیث مبارکہ ہو گیا، پھر نمبر 3 پر عقیدہ ہے، نمبر 4 پر مسئلہ ہے، پھر مسنون دعائیں ہیں۔ تو اب پہلا سبق شروع ہوا ہے۔ پہلے اس کی تمہید کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی، آپ کو سمجھائی گئی، بھئی یہ چیزیں ہیں۔ ابھی تک سبق نہیں ہو رہا تھا، 2 ہفتے ہم نے اس کو پڑھا، لیکن اب پہلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 1 ہے تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا، یعنی از قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کے شروع میں، یعنی سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 98 کے اندر یہ بات فرمائی گئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے، چنانچہ آپ جب قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ چنانچہ آپ جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تعوذ پڑھنا ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پر تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا از حدیث مبارکہ۔ وہ قرآن مجید کے اندر اس آیت کو یعنی دلیل کے پیش کیا گیا کہ اعوذ باللہ تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ کو کہیں پہ سوالات ہوں گے، بھئی کیا قرآن مجید سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں، بھئی قرآن مجید کے اندر سورہ نحل کے اندر 98 آیت نمبر 98 کے اندر یہ چیز فرمائی گئی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ چنانچہ جب آپ جب قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن شریف کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا، حدیث مبارکہ کے اندر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 کتاب الصلاۃ کے اندر اس چیز کو فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ یعنی ایک حدیث آ گئی، ایک قرآن پاک کی آیت آ گئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر ایک حدیث آ گئی، چھوٹی سی حدیث ہے، كَانَ يَقُولُ قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آسان ہے، حدیث بھی یاد ہوگی، قرآن پاک کی آیت بھی یاد ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حدیث کے اندر بھی اس بات کو بتایا گیا۔ نمبر 3 پر وجودی باری تعالیٰ، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی بھی چیز خود بخود وجود کے اندر نہیں آتی، بلکہ وہ کسی بنانے والے کے محتاج ہوتی۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 4 پر نجاست کے اقسام و احکام۔ نجاست ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست حقیقیہ، نمبر 2 نجاست حکمیہ۔ اب نمبر 1 پر سمجھایا گیا ہے بھائی نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہے جو آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھی ہوگی، جو نظر آنے والی ہو، جیسے شراب اور پاکخانہ وغیرہ۔ شراب اور پاکخانہ وغیرہ یہ نجاست حقیقی ہے، یعنی یہ نظر آتی ہے، یہ نظر آتی ہے، اس لیے نجاست حقیقی اس کو کہہ رہے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال اس میں یاد رکھیں، شراب اور پاکخانہ۔ نمبر 2 پر نجاست حکمیہ، وہ نجاست جو نظر نہ آئے، نظر نہ آنے والی ہو، جیسے بے وضو ہونے کی حالت۔ بے وضو ہونے کی حالت ہے، کوئی وضو کے بغیر ہے، تو کسی کو کیا معلوم بھائی یہ نجاست حکمیہ ہے۔ نجاست حقیقی تو نظر آتی، کپڑے پر لگ جائے گی، اسی طریقے سے اس طرح بھی نظر آتی، راستوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو نجاست حکمیہ یہ کسی کو نظر نہیں آتی، وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، جیسے بے وضو ہونے کی حالت، نظر نہ آنے والی ہو، وہ نجاست جو نظر نہ آنے والی ہو، جیسے بے وضو ہونے کی حالت۔ نجاست حقیقیہ کی قسمیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ پھر اس کی تعریف بتائی گئی ہے، یہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو۔ نجاست غلیظہ یہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو، اس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہو، مثلا شراب، انسان کا پیشاب، پاکخانہ، خون، اسی طریقے سے منی نجس ہے، مرغی، مرغابی اور بطخ کی بیٹ بھی نجس ہے، حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجس ہے۔ یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، شراب، انسان کا پیشاب، اسی طرح پاکخانہ وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں، بطخ کے بیٹ نجس ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجس ہے۔ حکم: نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو دیکھا جائے، اگر 1 درہم تقریباً 1 انچ یعنی قطر کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو معاف نہیں۔ 1 درہم پتہ کتنا ہوگا؟ ہاں کتنا ہوگا 1 درہم؟ 1 درہم سے زیادہ یہ معاف نہیں، اگر 1 درہم سے کم ہے یعنی 1 انچ قطر کے برابر، اس سے کم ہو تو معاف، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ نمبر 2 نجاست خفیفہ، کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہے جو ناپاکی قدر کم ہو اور اس کی زیادہ مقدار معاف ہو، مثلا تمام حرام پرندوں کی بیٹ، تمام حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، تمام حرام پرندوں کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا حکم آپ بتائیں۔ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کی چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں ہے، اگر چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ چوتھائی حصے سے کم ہو تو، یہ ہاتھ ہے، اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، کتنے حصے؟ اب جب اس کے ہم نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، اگر چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے، چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ اس کو لیجئے، قلم کو لیجئے یا ہاتھ کو لیجئے، جیسے میں نے کہا یہ ایک حصہ ہے، پھر یہ دوسرا حصہ ہے، پھر یہ تیسرا حصہ، پھر یہ چوتھا حصہ ہے، چوتھے حصے کے برابر اگر ہو، برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، اگر چوتھے حصے سے کم ہے تو پھر معاف ہے۔ مثال اس کو دیکھ لیجئے، یہ ایک حصہ آگے اتنا سا، ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرا حصہ آگے ادھر، تیسرا حصہ آگے ادھر،
یہ جو ٹاپ چہر ہے یہ ہو گیا چوتھا حصہ. کیا ہے یہ؟ اگر یہ نجاست یہاں تک لگی ہے تو پھر معاف نہیں ہے. اگر یہ نجاست یہاں تک لگی آدھے تک تو پھر معاف ہو سکتی، لیکن دھونا چاہیے. کیا ہے؟ اس کو دھونا چاہیے. فائدہ نمبر 1، نجاست حقیقہ کو زائل کرنے کی 2 شرطیں ہیں. بدن یا لباس پر، بدن پر ہو یا لباس پر ہو، جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ سے نجاست اتار لیں. پہلے اسی کو صاف کرنا ہے، پہلے اسی کو صاف کرنا ہے. نمبر 2، جہاں سے نجاست اتاری ہے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں. جہاں سے نجاست اتاری ہے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں. فائدہ نمبر 2، اشیاء چونکہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں اس لیے اگر نجس ہو جائیں تو انہیں دھونے کے طریقے بھی مختلف ہیں. چنانچہ جو چیز نجاست چوس لیتی ہے جیسے کپڑے وغیرہ تو ان کو دھونے میں 2 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پیشاب ہوگا تو کپڑے پہ جیسے پڑ گیا تو یہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ چوس لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ چوس لیتا ہے. تو ان کو دھونے میں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، نجاست کو اتار کر 3 مرتبہ دھونا ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ نمبر 2، ہر بار نچوڑنا ہے. 3 مرتبہ دھو کے پھر ہر بار کیا کرنا ہے؟ نچوڑنا ہے. جو چیز نچوڑنے سے نہ نچڑے جیسے قالین ہے، بڑی قالین ہے، مٹی کے برتن ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئیں. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دھوئیں. جو چیز نجاست کو نہیں چوستی ان کو مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے. مثلا جوتے کے اندر کوئی نجاست چلتے چلتے کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو مٹی کے ساتھ رگڑ کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. چمڑا وغیرہ. نمبر 5 پر سونے کی دعا ہے. نمبر 5 پر سونے کی دعا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934 کتاب الدعوات کے اندر یہ بات موجود ہے. ترجمہ کے اندر فرمائے، اے اللہ میں تیرے ہی نام لے کر سوتی اور اٹھتی ہوں. تو اس میں مذکر اور مونث دونوں ہے. اگر مذکر کا ترجمہ کریں تو اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے اٹھتا ہوں. میں تیرے ہی نام لے کر سوتی اور اٹھتی ہوں. ایک سبق پورا ہو گیا. اس کے اندر 3 باتیں بتائی گئی تھی، 5 باتیں بتائی گئی تھی شروعات کے اندر کہ سب سے پہلے قرآن ہوگا، اس کے بعد حدیث مبارکہ ہوگی، اس کے بعد عقیدہ ہوگا، اس کے بعد ایک مسئلہ ہوگا، مسئلے کے بعد ایک دعا ہوگی. ان 5 باتوں پر یعنی 5 اجزاء جو بتائے گئے تھے شروعات کے اندر، ان 5 باتوں پر یہ سبق پہلا سبق ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.